شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بے حد پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی طارق شیئر کر رہے ہیں۔ طارق کہتے ہیں میرا تعلق سرگودا سے ہے۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک ترین کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 15 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے خان پور جانا تھا۔ ہم لوگ وہاں پر اکثر جاتے تھے، ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے وہاں پر، بلکہ میرا کزن تھا، میری بہت اچھی دوستی تھی اس سے، تو اس سے ملنے مجھے جانا ہی ہوتا تھا، اور میرا پلان زیادہ تر بنتا بھی سردیوں میں ہی تھا۔ اسی طرح سے سردیوں کا موسم تھا، میں نے خان پور جانا تھا۔ میں سرگودا سے آخری ٹائم پر جو ٹرین نکلتی ہے یہاں سے بیٹھا، میری مسز بھی میرے ساتھ تھی، ہم لوگ نکلے، خان پور پہنچ گئے۔ صبح کے قریب جا کر ٹرین وہاں پر پہنچ جاتی تھی۔ وہاں پر 5-10 دن رہے، گھومے پھرے، بہت انجوائے کیا۔ واپسی پر جب آنا تھا خان پور سے سرگودا، تو رات والا ہم لوگوں کا ٹرین کا، ہم سفر کرتے ہی رات کا تھے۔ آخری بس تھی، وہ بھی آخری ٹرین تھی تو جو لاسٹ ٹائمنگ ہوتی ہے وہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے۔ تقریباً 10:30 بجے ٹرین آ گئی اسٹیشن پر، ان کے گھر کے قریب ہی تھی، اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔ سفر شروع ہو گیا، قریب 2-2:30 بجے وہاں پر ایک اسٹیشن آیا جہاں پر ٹرین رکی۔ بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو ہم لوگوں نے بھی یہ سوچا کہ چلو اترتے ہیں، کچھ چائے وغیرہ پی لیتے ہیں۔ اسٹیشن کوئی بہت بڑا نہیں تھا، کسی کوئی چھوٹی سی کوئی جگہ تھی، کوئی جیسے چھوٹے چھوٹے 7 علاقے آتے ہیں، تو ایسے کوئی اسٹیشن مجھے لگا۔ وہاں پر بیک ٹو بیک 10-12 اسٹیشن ساتھ آتے ہیں خان پور سے جب نکلتے ہیں، تو تھوڑے فاصلے پر، کچھ ٹائمنگ کے فاصلے پر اسٹیشن ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پر ایسے ایک اسٹیشن پر وہ ٹرین رکی، ہم لوگ اترے، بہت سے مسافر اترے، کچھ سوئے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے بھی وہاں سے ایک چائے کا ڈھابا ٹائپ تھا، وہاں سے چائے وغیرہ لی، ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں لے لی۔ وہیں پر بیٹھ کر ہم لوگ، کافی زیادہ وہاں پر سکون تھا، آگ کے قریب بھی کرسیاں لگائی ہوئی تھیں، چائے وغیرہ پینے لگ گئے۔ اتنے میں جو میری مسز ہیں وہ کہنے لگی کہ بس اب چلتے ہیں ٹرین میں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے باہر۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ ہم لوگ آ کے ٹرین میں بیٹھ کے، ابھی بھی کچھ مسافر وہاں پر تھے، ابھی 5 منٹ رہ گئے تھے ٹرین چلنے میں۔ تو اتنے میں ہم لوگوں نے خود دیکھا، کھڑکی سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے، جس طرح بالکل ویرانہ تھا، بہت اندھیرا تھا، کوئی آبادی، کوئی لائٹ، کچھ بھی ایسا فیل نہیں ہو رہا تھا۔ ہوگی شاید آبادی بھی، لیکن وہاں پر قریب نظر نہیں آ رہی تھی۔ 3 عورتیں، کالے برقعے پہنے ہوئے انہوں نے، وہ اندھیرے سے نکل کر آئیں، بڑی قداور عورتیں آئیں، اور بالکل چلتی جس طرف ہم لوگوں کا ڈبہ تھا اس طرف آنے لگی، آ کر بیٹھ گئی۔ یہ ہم لوگوں کی سیٹیں تھیں، ہم لوگوں کے بالکل سامنے کر لیں، دوسری سائڈ پر جو جگہ تھی وہاں پر وہ سنگل سیٹس تھی۔ وہاں پر آ کر وہ 2 بیٹھ گئی اور 1 کھڑی ہو گئی۔ اب ہم لوگوں کے ڈبے میں ہم دونوں تھے، اور ایک آدمی بالکل وہ سامنے پہلے بیٹھا، اس نے کہیں اترنا تھا قریب ہی، ہم لوگوں نے پورا ڈبہ لیا ہوا تھا، اس کا سامان پڑا ہوا تھا۔ تو میری مسز نے اسے ایک عورت کو کہا کہ آپ کھڑی نہ، آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ 2 بار بلایا، 3 بار بلایا، جواب ہی نہیں دیا اس نے، جیسے سنا انسنا کر دیا، اور وہ آپس میں باتیں کرنی تھی، اور باتیں بھی ایسے جیسے ان کی زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی ان کی علاقائی زبان تھی یا پتہ نہیں کون سی زبان تھی۔ ہم لوگوں نے ان کو کہا، وہ نہیں بیٹھی، ان کی مرضی۔ اتنے میں وہ جو ٹکٹس لینے والا ہے وہ آیا، اور اس نے آ کے جیسے ہی ان سے ٹکٹس کا پوچھا، پتہ نہیں انہوں نے اس کو کیا جواب دیا، وہ 2 منٹ ان کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، وہ آگے چلا گیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، اتنے میں ٹرین چل پڑی۔ اب میری کہیں آنکھ لگ گئی، اور میری مسز جو تھی وہ جاگ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی ہوگی،
تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چیخیں مارنے لگ گئی. میں بڑا ڈر گیا کہ کیا ہو گیا ہے، شاید کسی نے کوئی چیز چرا لی ہے. میری آنکھ کھلی تو میری مسز وہ انہی سیٹوں کی طرح دیکھ رہی تھی، اس کو جیسے سکتہ سا ہوا تھا. چیخو پکار، آس پاس والے پیسنجر بھی اٹھ کے آگے کہ کیا ہوا ہے، شور مچ گیا ایک ٹرین میں. اب میں اسے ہلا چلا رہا تھا اور ویسے تھے جیسے کوئی بت ہوتا ہے. میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی. میں اس کو بار بار پوچھ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح. وہ پانی کا چھینٹا اس کے منہ پر مارا تو سکتہ سا ٹوٹ گیا اس کا. تو وہ کہنے لگی وہ تینوں عورتیں وہ انسان نہیں تھی. میں نے اس سے کہا کہ کیا مطلب انسان نہیں تھی؟ کہتی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک دم سے مجھے ان کی آوازیں آنے لگ گئیں جس طرح سے بلی کی آواز ہوتی ہے. وہ بلی کی طرح غرا رہی تھیں. ان کے چہرے سے وہ نقاب اور جو برقعے تھے وہ ہٹے ہوئے تھے. ان کے چہرے بہت بھیانک تھے، جلے ہوئے چہرے تھے، اور ایک کا تو چہرہ بھی بلی سے ملتا جلتا تھا. سفید آنکھیں تھیں اور وہ ایسے غرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے حملہ کر دیں گی. جو ہی میں نے چیخیں مارنا شروع کی تو وہ ساری جو ہیں اس کھڑکی سے باہر انہوں نے چھلانگیں لگا دی. کسی کو بھی یقین نہیں آیا. وہ جو ٹکٹ لینے والا تھا جب وہ آیا اس نے کہا کہ یہاں پر وہ 3 عورتیں تھیں، وہ کہاں گئی. پوری ٹرین چیک کی. آگے جا کے جب اسٹیشن پر رکے پوری ٹرین چیک کی، سارے مسافر دیکھ لیے، وہ عورتیں کہیں بھی نہیں تھیں. پوری ٹرین میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جو آج سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ایسا جو آج ہوا. ہم لوگ سرگودا پہنچے. میری مسز کی طبیعت بڑی خراب، خوف سے بخار، بری حالت. ہم لوگ جب گھر آئے اس کے دماغ پر وہی اثر تھا. صبح ہم لوگ گھر پہنچے، آ کر سو گئے. وہ شام تک سوئی نہیں، جگایا. جب وہ جاگی تو تب بھی جیسے ذہن پر وہی چیزیں تھیں. میں نے اسے کہا کہ نکل آؤ باہر، اللہ بہتر کرے گا. وہ جو بھی تھا چلا گیا. شکر اس نے حملہ نہیں کیا جو بھی مخلوقات تھیں، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ صدقہ دے کر سفر شروع کرتے تھے. مجھے تو لگا کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے گی. میں ذرا باہر نکلا، کچھ گھر کھانے پینے کا سامان لے کر آیا. تو جب میں گھر آیا تو ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، میری مسز کی حالت عجیب سی ہونے لگی. اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور وہ ایسے تھی جس طرح سے باقاعدہ اس کو کچھ نظر آ رہا ہے. میں اس کو بلا رہا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ جواب نہیں دے رہی تھی میری بات کا. 2-3 بار میں نے ہلایا چلایا، میں نے پوچھا بھی لیکن کوئی جواب نہیں. پھر میں نے زور سے ہلایا تب بھی کوئی جواب نہیں. میں اٹھا، میں نے وضو کیا. وضو کر کے اس کے پاس بیٹھ کر میں سورۃ یاسین پڑھنے لگ گیا. جو ہی میں نے سورۃ یاسین پڑھی اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور کہا کہ مت پڑھو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا مطلب تکلیف ہو رہی ہے؟ کہتی میرا گلا کوئی دبا رہا ہے. میں نے سورۃ یاسین بند کی، قرآن پاک چوم کر بند کر کے ایک سائڈ پر رکھا اونچی جگہ پر. میں نے پوچھا مجھے بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہتی مجھے ابھی باقاعدہ ایک کالے رنگ کی ایک پرچھائی نظر آئی ہے، جیسے کمرے سے کوئی اندر آیا ہے. باقاعدہ اس نے آ کر میرے اوپر سے یہ بلینکٹ ہٹایا ہے اور میرے دونوں پاؤں سے پکڑ کر مجھے کھینچا بھی ہے. میری آنکھ کھل گئی تو وہ سامنے جا کر ادھر دیوار میں کھڑی ہو گئی ہے. میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور جیسے جیسے میں اس کو دیکھ رہی ہوں اس کی پوری تصویر اور شکل بنتی گئی ہے اور ویسی ہی شکل تھی جیسے بالکل وہ میں نے ٹرین میں دیکھی تھی جو کھڑی ہوئی تھی. اور ابھی جب آپ نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کیا تو مجھے باقاعدہ لگا جیسے اس نے میرا گلا پکڑ لیا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. رات تقریباً 8 بجے کا ٹائم تھا. میں نے اسے کہا کہ چلو ہم لوگ چلتے ہیں. وہاں سے ہم لوگ اٹھے. میری بڑی بہن تھی، ان کے پاس آئے. وہاں پر آئے تو ایک بزرگ تھے، مدرسہ تھا وہاں پر سیٹلر ٹاؤن والی سائڈ پر. وہاں پر لے کر گئے. ان سے بڑی مشکل سے ملاقات کی کیونکہ وہ بڑے مصروف تھے اور ان کے اپنے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے. ان کو ساری بات بتائی. وہ جب آئے انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کسی جیسے جنات کا اثر ہو گیا ہے. وہ جو ٹرین میں تھی وہ جنیاں تھیں تو ان کا اثر اس پر ہو گیا. شکر کرو کہ یہ جاگ رہی تھی، اگر تم لوگ جاگ نہ رہے تو انہوں نے تمہیں جانی نقصان دے دینا تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ویران اسٹیشنوں پر ٹرینز رکتی ہیں تو وہاں پر سے جنات انسانوں کے روپ میں ٹریول کرتے ہیں. وہ بھی بعض اوقات گاڑیوں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں سوار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار وہ شیاطین جنات بھی ہوتے ہیں جو انسانی روپ میں آتے ہیں انسانوں پر بسیرا کرنے کے لیے، اور وہ پوری گاڑیوں کو، بسوں کو، ٹرینوں کو الٹا دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں.
اب جہاں پر انہوں نے غائب ہونا تھا وہ جگہ بھی کوئی قبرستان ہوگا یا کوئی ویرانہ ہوگا، انہوں نے وہاں پر اترنا ہی اترنا تھا۔ تو ان کی زبان کی آپ کو سمجھ آنی کیسے تھی؟ وہ تو انسان تو تھے ہی نہیں، اور پھر آپ لوگ مخاطب ہونے کی بھی کوشش کی اس نے، یہ بار بار ان کو بلا رہی تھی، اسی لیے انہوں نے اس کے اوپر ہی حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اور ابھی بھی ان میں سے ایک مخلوق اس کے اوپر سوار ہے۔ پھر انہوں نے پانی دم کر کے دیا، میری مسز نے پیا تو کہتی مجھے ایسا لگ رہا ہے میری آنکھوں سے کوئی چیز نیچے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ایک تو اکیلے بالکل نہیں سونا، پاس قرآن پاک لازمی رکھنا ہے، اور یہ پانی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پینا ہے، فی الحال اور کچھ بھی نہیں کرنا، اور کل دوبارہ آنا ہے۔ ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھے، گھر واپس آ گئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے گئے اس کی پھر وہی حالت، وہ پھر کہنے لگی میرا سر بھاری ہو رہا ہے، میرے کندھے بھاری ہو رہے ہیں، جیسے کسی چیز کا میرے اوپر پھر دماغ پر اثر آ گیا۔ ہم لوگوں کو تو بڑی پریشانی بن گئی، میری بہن بھی ساتھ آ گئی، میری مسز کی بہن بھی آ گئی، اب کافی زیادہ لوگ گھر میں ہو گئے، مجھے کچھ ٹینشن کم ہوئی۔ سب اس کے پاس تھے، رات کو تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہو، ہم لوگ سونے کے لیے سب بستروں پر لیٹے، اب جو میری مسز کی بہن ہے وہ ان کے پاس ہی سو رہی تھی، قرآن پاک بھی پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ کہیں اٹھ کر واش روم میں گئی تو واش روم میں اس کے اوپر وہ چیز حاوی ہو گئی، اس کے چیخو پکار واش روم میں شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا، اس کو کہہ کہہ کر آوازیں دے دے کر دروازہ کھلوایا۔ اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ کے نشان تھے، پوری گال کے اوپر ایک ہاتھ کا نشان تھا۔ پھر وہی چیز نے حملہ شروع کر دیا اس کے اوپر، قرآن پاک پاس رکھا، وہ پانی پلایا، کچھ نارمل ہوئی تو پوچھا تو کہتی کہ میں واش روم میں تھی، مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، وہ بالکل کالا سیاہ سایہ تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اس نے مجھے جیسے باقاعدہ دونوں ہاتھوں میں مجھے میرے پورے وجود کو پکڑنے کی کوشش کی اور بہت زور سے تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ اب ہم لوگ اتنے ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، دوبارہ پھر صبح ان بزرگ کے پاس گئے کہ رات کو واش روم میں اس چیز نے حملہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ دن اس گھر سے نکل جاؤ کیونکہ وہاں پر وہ موجود ہے، 3 دن اس گھر کو بند کرو، اس گھر میں پھر 3 دن کے بعد ایک تعویذ دوں گا، وہ جلانا ہے آپ لوگوں نے، ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ مخلوق وہاں سے نکل جائے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اس گھر میں وہ چیز ہے، آپ کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ میری جو بہن ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے رات کو ایک عورت کو دیکھا ہے آپ لوگوں کے کمرے سے نکل کر، جس طرح سے وہ ادھر ٹی وی لانچ والی طرف آئی اور غائب ہو گئی، بڑی قداور سی کالے سے لباس میں عورت تھی۔ میں اٹھی ہوں کچن میں جانے کے لیے، ان کا چھوٹا بچہ تھا، اس کے لیے دودھ لینے جا رہی تھی، تو کہتی میں نے تو اتنی قداور عورت دیکھی نہیں، مطلب ہم لوگوں کے جو خاندان میں نارمل ہائٹ تھی سب کی، وہ بہت ایکسٹرا قد تھا اس کا۔ کہتی کالے لباس میں وہ کمرے سے نکل کر ٹی وی لانچ کی طرف میرے سامنے گئی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ہم لوگوں نے 3 دن کے لیے اس گھر کو بند کر دیا، اور میری جو بہن ہے ان کے گھر ہم لوگ چلے گئے، وہاں پر اس کے اوپر وہ مخلوق حاوی نہیں ہوئی، لیکن وہ کانوں میں اس کی آوازیں آنا، جب بھی پانی پلاتے تھے اس کے کانوں میں اس کی آوازیں آتی تھی کہ دور سے کوئی عورت اسے آوازیں دیتی ہے یا چلاتی ہے روتی ہے۔ 3 دن دم کرواتے رہے، وہ نارمل ہوئی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا یہ اسی کمرے میں جا کر چلانا ہے، اور ایک تعویذ مجھے حفاظت کا گلے میں پہننے کے لیے دے دیا کہ وہ چیز میرے پر حاوی نہ ہو۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے ایک کزن تھے، وہ گئے، ہم لوگ دونوں گھر پہنچے، اور رات کو وہ تعویذ چلانا تھا 12 بجے کے قریب۔ جب میں نے اس کمرے میں تعویذ چلایا، پورے کمرے میں کچے گوشت کی سمیل آنے لگی، جیسے یہاں پر جگہ جگہ پر کچا میٹ رکھا ہوا ہے۔ اتنی زور سے باتھ روم کا دروازہ کسی نے کھول کر بند کیا کہ میری بھی چیخ نکل گئی، اور اتنے میں میرے کزن کے باہر سے بہت اونچی چیخوں کی آواز آئی اور وہ بھاگا کمرے کی طرف اور کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہتا ابھی سیڑھیوں سے بہت قداور کوئی عورت نکل کر سیدھی باہر نکل گئی ہے گیٹ کی طرف۔ ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو ہم لوگوں کا جو گیٹ ہے، گیٹ تو بند تھا، گیٹ نہیں کھلا ہوا تھا، لیکن جو ٹی وی لانچ تھا اس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، شاید وہ چلی گئی تھی۔ ہم لوگوں نے پورے گھر کی لائٹس آن کی اور واپس چلے گئے۔
صبح جا کر ان کو ساری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ وہ مخلوق نکل گئی ہے، آپ کے پورے گھر میں وہ بسیرا کر رہی تھی. اس کمرے سے جب آپ نے گھر کو 3 دن خالی چھوڑا، وہ پورے گھر میں گھومتی پھرتی رہی. جس وقت وہ تعویذ تم نے چلایا وہ باتھ روم سے ہی اوپر کی طرف چلی گئی، وہاں سے وہ باہر نکل گئی. شکر کرو وہ نکل گئی ہے، نہیں تو وہ اتنی سخت مخلوق تھی کہ وہ حملہ آور بھی ہو سکتی تھی. اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آئے. ہم لوگوں نے کچھ دن کے لیے وہ بیڈ روم بھی چینج کر لیا، اپنا دوسرے کمرے میں سوتے تھے. آہستہ آہستہ کر کے تقریباً 15-20 دن لگے ہمیں نارمل ہونے میں. اپنے ہی گھر میں ڈر لگتا تھا، کچھ وہم سا بھی ہو گیا تھا، جیسے کچھ نظر آ جانا، ایسا لگنا کوئی آگے سے گزر گیا ہے. کمرے میں بیٹھے تو لگنا کوئی باہر سے گزر گیا ہے. پھر وہ بزرگ ہمارے گھر آئے، انہوں نے پورے گھر کا وزٹ کیا، دیکھا، اوپر بھی گئے، پڑھائی بھی کی. انہوں نے کہا اب یہاں پر کچھ نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ. تو اتنی ہم نے وہ تکلیف دیکھی. اس کے بعد ہم لوگوں نے رات کا سفر نہیں کیا. ہم لوگ دوبارہ بھی خانپور جاتے رہے ہیں. کبھی تو ہم لوگ بائی روڈ چلے جاتے تھے، کبھی اگر ہم ٹرین پر جاتے بھی تھے تو ہم لوگ دن کا سفر کر لیتے ہیں. وہ تھکاوٹ، وہ تکلیف ہمیں منظور ہے، لیکن جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت تھا. تو یہ ہماری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ طارق آپ کا. اسی لیے میں اپنی ہر سٹوری میں میسیج دیتی ہوں کہ جب بھی آپ لوگ سفر پر جایا کریں صدقہ دے کر جایا کریں، کیونکہ صدقہ آپ کو آنے والی 70 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت انسان کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے، کس وقت کیا مخلوق آپ کے سامنے آ جائے. تو جب آپ صدقہ خیرات کر کے آیت الکرسی درود پاک پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کی حفاظت اور امان میں آ جاتے ہیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. پرسرار واقعات میں بہت ڈراؤنے واقعات آئیں گے، ضرور وزٹ کریے گا. نانا جی کی کہانیوں میں کل سٹوری آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا. اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.